لال پٹی لے کر باندھتے ہیں اور مشرکوں کے سامنے تلوار لے کر اکڑ کر چلتے ہیں۔ ہم کو سب سے پسندیدہ موت اللہ کے راہ میں کٹنا ہے، پھر اسی پہ مرنے کو جی اٹھوں گا محشر میں، پھر وہی جلائے گا جس نے مجھ کو مارا ہے۔ وہاں پر ایک صحابی رسول آتے ہیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا میں۔ انس بن نضر کون ہیں؟ ولی اللہ، صحابی رسول۔ قوم میں جذبہ پیدا کرنا ہے، کمانڈر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مر مٹنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں کمان میں سے، من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون یہ تلوار اس کا حق ادا کرنے کے لیے لے گا؟ جب یہ سننا تھا، حضرت علی آتے ہیں آگے، مجھے دیجیے یا رسول اللہ۔ حضرت زبیر آتے ہیں، حضرت عمر آ کر کہتے ہیں کہ تلوار دیں۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نام یاد رکھیں، سب نام یاد رکھیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ وما حقہ، یہ تلوار کا حق ادا کرنا تو معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، ان تضرب بہ وجوہ العدو حتی ینحنی، کافروں کے چہرے کاٹتے رہنا، کاٹتے رہنا، کاٹتے رہنا، یہاں تک کہ تلوار جھک جائے، اتنا اس کا استعمال کرنا۔ تو صحابی رسول ہیں، آ کر کہتے ہیں، انا آخذ بحقہ یا رسول اللہ، اس کا حق میں ادا کروں گا، مجھے دیجیے یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی تلوار۔ اب ان کے پاس ابو دجانہ جو تھے بہت بڑے ماہر تھے، پہلوان تھے، بہادر تھے۔ ان کی ایک عادت تھی، جب یہ پیشانی پر لال پٹی باندھ لیتے تو یا تو موت تک لڑنے کے لیے اتر جاتے تھے۔ تو فوراً ابو دجانہ لال پٹی نکالتے ہیں، انصار صحابہ دیکھتے ہیں ابو دجانہ موت تک لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لال پٹی لے کر باندھتے ہیں اور مشرکوں کے سامنے تلوار لے کر اکڑ کر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے شہادت کا، بھائی سامنے 3000 لوگ ہیں، ہمارے پاس ان کے برابر ہتھیار نہیں ہیں، ہمارے پاس ان کے برابر گھوڑے نہیں ہیں، یہ کہاں سے ہمت آ رہی ہے؟ اکڑ کر چلتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں، انہا لمشیۃ یبغضھا اللہ، یہ چلنا جو ہے اللہ کو غصہ آتا ہے، ایسا چلنا اللہ کو پسند نہیں۔ صحابی رسول چل رہے ہیں ایسا، حضور کہتے ہیں ایسا چلنا اللہ کو پسند نہیں، الا مگر فی مثل ھذا الموطن، ایسے وقتوں پر چل سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی مائی کا لال آ کر کہے کہ اس کا پکارو نام، اس کا پکارو نام، تو مر جاؤں گا، نہیں بولوں گا، کیا کرتا کر لے، کیا کرتا کر لے، زمین میرے قدموں میں ہے، زمین کو سجدہ کرنے والا میں نہیں، زمین کی عبادت کرنے والا میں نہیں، یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی، کیا کرتا کر لے، جان لے گا، جان لے گا، ایک جان لے گا 100 بار جان لے لے، میری جان لے گا لے لے، میرے بچوں کی جان لے گا لے لے، میرے بھتیجوں کی جان لے گا لے لے۔ ہم کو سب سے پسندیدہ موت اللہ کے راہ میں کٹنا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، پھر اسی پہ مرنے کو جی اٹھوں گا محشر میں، اللہ کے راہ میں کٹ جاؤں گا، پھر اس کے نام پر مرنے کے لیے خواہش کیا رہنا، کوئی آ کر ہم سے کہے نہیں بولوں گا، کاٹتا ہے کاٹ، کٹنے کے بعد کہتے ہیں، پھر اسی پہ مرنے کو جی اٹھوں گا محشر میں، پھر وہی جلائے گا جس نے مجھ کو مارا ہے۔ وہ اللہ کے راہ میں کٹتے نا، وہ اللہ کے ہاتھوں سے کٹتے ہیں۔ کس کی کیا مجال، 1 انچ ہلا نہیں سکتا، یہ ایمان لے کر جائیں، انشاءاللہ فرشتے آ کر کتوں کو بھگائے جیسا بھگائیں گے۔
یہ ایمان لے کر جائیں، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. کتے جس طرح بھاگتے ہیں ویسا بھاگیں گے. کیا ایسے دن آ گئے شیروں پر کتے پکار رہے ہیں؟ شیر کو پکارنے کے کتے دن آ گئے. شیروں اٹھو. شیر اٹھو کا مطلب کیا؟ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ موت کون سی ہے؟ اللہ کی راہ میں کٹوں. وقت آ گیا ہے بولنے کا، وقت آ گیا ہے بولنے کا. ہماری زندگی، ہماری بہترین زندگی کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں کٹنا. اب اتفاقاً احد کی جنگ بھی آ گئی ہے. دھیرے دھیرے یہ میسج سارے ملک میں پہنچنا ہے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں. سو رہا ہے شیر. شیر کہاں ہے؟ ہمیں شیر کیا؟ ہمارا ایمان شیر. ہم شیر نہیں. ہم کیا ہیں؟ ہمارے اندر جو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہے 5000 واٹس کا پاور. وہ اگر زندہ ہو گیا، آپ کا چہرہ دیکھ کر کھڑ نہیں سکتا آدمی. تو حضرت ابو دجانہ کے لیے حضور کہتے ہیں ایسا چلنا ایسے وقتوں کے لیے ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پٹی بن کر نکلتے ہیں اور مشرکوں میں جاتے ہیں. تو زبیر بن عوام کہتے ہیں میں حضور کا پھپھیرا بھائی ہوں، بی بی صفیہ کا بیٹا ہوں، میں قریش سے ہوں. بہادر اب دیکھے شیر کی طرح آئے حملہ. میں تلوار پوچھا، حضور نہیں دیے. ابو دجانہ کو دے دیے، علی کو نہیں دیے، عمر کو نہیں دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ابو دجانہ کو دیے نا. میں جا کر دیکھتا ہوں کہ حضور دیے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو میں جنگ بھی لڑ رہا تھا، ابو دجانہ پر میری ایک نظر تھی. تو میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نکلے، نکل کر انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل. کھجور کے درختوں کے پاس میرے خلیل نے مجھ سے وعدہ لے لیا. حضور نے الا اقوم الدہر فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول. مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے کہ میں آ کر جنگ میں پیچھے صف میں نہیں کھڑوں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو اللہ کی تلوار ہے یا تو رسول کی تلوار ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ملانے سے شرک نہیں ہوتا. بسیف اللہ والرسول، اللہ کی تلوار اور اللہ کے رسول کی تلوار لے کر میں آگے چلوں گا. تو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے. ایسا حملہ کرے، ایسا حملہ کرے کہ بعد میں ایک لڑتے 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 آگے چلے گئے. اب چند لوگ یہ سوچ رہے تھے انصار واپس ابی بن سلول کے پاس چلے جائیں یا ابو سفیان کے پاس جا کر بات کریں. تب وہاں پر ایک صحابی رسول آتے ہیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا میں. انس بن نضر کون ہیں؟ ولی اللہ، صحابی رسول. آ کر کہتے ہیں ما تنتظرون، کیا سوچ رہے ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ فقالوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. قال ما تصنعون بالحیات بعدہ، ان کے جانے کے بعد جی کر کیا کرو گے؟ کیا دنیا رہے گی ان کے جانے کے بعد؟ چلو اندر جنگ، ہم بھی ان کے ساتھ دنیا چھوڑ کر جائیں گے. قوموا، کھڑو، فموتوا، شہید ہو جاؤ، علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کے کرتے ہوئے حضور شہید ہوئے اسی کام میں تم بھی شہید ہو جاؤ. ابی بن سلول کے پاس جانا کیا، ابو سفیان کے پاس جانا کیا؟ جو کام کرتے ہوئے حضور شہید ہوئے ہم بھی وہی کام کر کے شہید ہو جائیں گے. یہ کھول کر کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، انی اعتذر الیک بما صنع ہؤلاء، یہ لوگ جو سوچ رہے تھے نا، میں تیرے پاس ان کی وجہ سے عذر پیش کرتا ہوں، پریشانی میں اس طرح سوچ لیے. وابرؤ الیک مما صنع ہؤلاء، یعنی یہ مشرک جو کام کر رہے ہیں اللہ، اس میں میرا ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. ثم تقدم، آگے بڑھے. فلقیہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی، انصار صحابی. انصار صحابی سعد بن معاذ آ کر کہتے ہیں این یا ابا عمر، ان کا نام ابو عمر، کہاں جا رہے ہو؟ فقال انس واہن
لریح الجنہ، یا سعد، سعد احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. الایمان غیب، جنت کی خوشبو مجھے احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے، سعد میں ادھر چلتا ہوں. انی اجدہ دون احد، احد کے درمیان سے خوشبو آ رہی ہے. ثم مضى، آگے بڑھے. فقاتل القوم، لڑتے رہے حتی قتل، یہاں تک کہ شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے زخم لگے آپ کو کہ آپ کے جسم مبارک کو کوئی پہچان نہیں سکا. ایسا کٹ کر تھا چہرہ، کوئی پہچان نہیں سکا. آپ کی بہن آئی جنگ کے بعد، آ کر بھائی کی کوئی جسم کی چیز معلوم ہو، وہ دیکھ کر پہچانے کہ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک ہے. اب ایک اور صحابی ثابت بن دحدہ، کیا نام ہے ان کا؟ ثابت بن دحدہ. دیکھیے چند لوگ ویسا سوچے، لیکن بہادر شاہ یہ کہتے ہیں یہ اپنی قوم کو بلائے. یا معاشر الانصار، اے انصار کی قوم، ان کان محمد قد قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے، اللہ مرتا نہیں ہے، ہم اللہ کے دین پر ہیں. حضور اگر شہید ہو گئے، اللہ ہے ہمارا، حضور ہم کو جتنا دین سکھائے وہ کافی ہے، حضور کے دین کے لیے لڑیں گے. آج ایک ایک مسلمان کو یہ سبق ضروری ہے، ایک ایک ہارنا نہیں. مردار قوم ہے وہ جو ہار مان لیتی ہے. نہیں یہ تھے پیچھے سے مارے حضور کو، پھر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے آ گئے. اب کسی کو آگے آنے نہیں دے رہے. حضرت سعد بن وقاص تیر چلا رہے ہیں، جو بھی حضور کے قریب آ رہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ اتنے لوگوں سے اکیلے بچا رہے ہیں. تو حضور نے بڑی بات کہی، صحیح سند کے ساتھ آیا. حضور نے، بخاری کی حدیث ہے، ارمی، سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان. کس کے ماں باپ؟ حضور کے ماں باپ. شیعہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہیں ہمارے آقا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں ارمی یا سعد، تیر چلاؤ سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد. کیونکہ سعد محمد مصطفیٰ کو نہیں بچا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے دین محمدی کو سعد بن ابی وقاص بچا رہے ہیں. اب سعد بن ابی وقاص کے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ موقع دیا ہے اللہ محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کا، اور حضور کے دندان زبان مبارک سے نکل رہا ہے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ عبداللہ اور عامر تم پر قربان. اب اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو تیر چلا رہے تھے، رأیت رسول اللہ یوم احد، میں احد کے دن حضور کو دیکھا، ومعہ رجلانی. یہ تو سعد بن ابی وقاص سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن سعد بن ابی، ہم کو صرف سعد بن ابی وقاص نظر آ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو دو لوگ نظر آ رہے ہیں. میں حضور کو دیکھا، حضور کے دائیں بائیں طرف دو لوگ جنگ کر رہے ہیں. علیہما ثیاب بیض، ان پر سفید کپڑے پہنے تھے. کاشد القتال، سخت قتال کر رہے تھے. ما رأیتہما قبل ولا بعد، اس کے بعد نہ اس سے پہلے ان کو دیکھا نہ اس کے بعد ان کو دیکھا. ایک روایت میں آیا وہ لڑنے والے جبرائیل اور میکائیل تھے. حضور کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہاں اکیلے سعد بن ابی، اللہ کے لیے کھڑ کر تو دیکھیں. میں گنہگار، میں کئی بار محسوس کر چکا ہوں کس طرح غیبی مدد آتی ہے. کھڑ کر تو دیکھیں، ہمت نہ ہاریں. زندگی کا مقصد ہمارا کیا؟ غلام مصطفیٰ، غلامی ہے مصطفیٰ. حضور کی باتوں پر ہو جائیں. یہ دنیا کی بادشاہت ہماری. پھر سے مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا مطلب کیا؟ حضور جو بولے وہ کرنا.
اللہ کہہ رہا ہے، علامہ اقبال اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کے نقش قدم پر چل کر دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں 1 مہینے کے لیے چل کر دیکھیں، اگر آپ کو ساری دنیا آپ کے مطابق چلتی ہوئی نظر نہیں آئی، میرا نام وسیم نہیں ہے۔ مسلمان آرام کے لیے نہیں آئے میرے بھائی، ہم یہاں کافر کی زندگی سیٹل ہو کر جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں دین کو قائم کرنے کے لیے آئے۔ لمحہ لمحہ ہماری فکر کیا رہنا؟ دین قائم ہونا۔ بچے کی اسکول یا بچے کی نماز؟ بچے کی نماز۔ اسکول چلے گئی تو فیوچر بلیک ہوگا نا؟ فیوچر بلیک نہیں ہوگا، یونیورسٹی ہماری ہو جائے گی۔ یہ ہمت سے کھڑے، چند سال کے لیے نقصان ہوگا، 4-5 سال ہمارے بچے ایجوکیشن سے محروم رہیں گے، لیکن لگے رہنا۔ اگر ہم دین یا پڑھائی 2 میں سے 1 لو، ہم دین لیں گے، پڑھائی گئی، پڑھائی جائیں گی نہیں، یونیورسٹیاں ہماری ہوں گی، ہماری مرضی سے بچیاں برقعے پہن کر جائیں گی۔ دین کو قائم کریں، دین کو قائم کریں، یہ سب یہی پیغام ہے۔ سامنے والے کی طاقت کو نہ دیکھیں، ہم ہماری طاقت سے کھڑتے نہیں ہیں، ہم رب العزت کی طاقت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور رب العزت کی طاقت ہم کو کب ملتی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اس راستے میں چاروں طرف فرشتے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنے نفس کو کہیں گے، شیطان کو کہیں گے، نفس بولے گا گناہ کر، بولے گا اندر سے، اسے بولنا سن، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، تیری بات میں نہیں سنوں گا، میں حضور کی بات سنوں گا۔ یہ آپ کہہ کر تو دیکھیں، فرشتوں کی مدد شروع ہو جائے گی۔ وہ جو گناہ ہمیں پسند تھا، وہ گناہ ہمیں پیخانے سے بھی گندا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ میں حضور کے نقش قدم، جب بھی خواہش آئے میں حضور کی غلامی کروں گا، اور حضور کی غلامی میں صحیح رہا تو بدر میں جس طرح کامیابی ملی ویسا کامیابی ملے گی۔ تھوڑا بھی میں ہٹا تو احد میں جو ہوا وہ میرا ہوگا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر سمجھیں گے کہ نہیں زندگی بے مزہ ہو جائے گی، نہیں، ایمان کا مزہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور جو پاک کھانے کی عادت شروع ہو جاتی ہے، گندے کھانے کی طرف نہیں جائیں گے۔